العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، میں نے سورہ مطففین کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت فرمائی جس میں رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک بڑے گناہ اور معصیت کی طرف توجہ فرمائی ہے. وہ گناہ ہے کم ناپنے اور کم تولنے. یعنی جب کوئی سامان بیچا جائے تو جتنا خریدنے والے کا حق بن رہا ہے اس حق سے ہم اس کو کم دیں. یہ کم ناپنا اور کم تولنا ہے. کم ناپنے اور کم تولنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں، اور تطفیف یہ تجارت یا لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی کسی قسم کا اگر کسی کے حق ہمارے اوپر واجب ہے، اگر ہم اس کو کم کر کے دے رہے ہیں، جو اس کا حق ہمارے اوپر بنتا تھا ہم کم کر رہے ہیں، تو یہ تطفیف کے اندر آ جائے گا. ویل للمطففین، ویل کا ایک ترجمہ مفسرین نے افسوس سے کیا. بڑا افسوس ہے کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے دردناک عذاب. تو اس معنی کر دوسرے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کم ناپتے اور کم تولتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں. کسی کا ان کا حق اگر کسی پر ہے تو یہ پورا پورا لے رہے ہیں، لیکن جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسَرُونَ، لیکن جب یہ دوسرے کا حق دینے کا وقت ان کو آتا ہے، لوٹانے کا حق آتا ہے، تو یہ اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، انہیں گمان اور خیال نہیں ہے کہ یہ ایک ایسے بڑے دن کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی. وہاں انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر چھپانا چاہے، پوشیدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، جو اس نے کیا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. تو تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں تھوڑے سے نفع کے لیے. اسی لیے قرآن کریم نے کم ناپنے اور کم تولنے سے بار بار اس کی مذمت بیان کی اور بچنے کی تاکید دی. اور حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو رب العالمین نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کی قوم بہت سی معصیتوں اور نافرمانیوں میں مبتلا تھی. کفر و شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی. اس کے علاوہ وہ کم ناپنے اور کم تولنے میں بہت مشہور تھی. کم ناپنے اور کم تولنے میں بہت مشہور تھی. اور ان کے اندر ایک ناقابل حرکت یہ تھی حرکت
کہ وہ جو مسافر آتے تھے وہ راستے میں ان کو ڈرایا کرتے تھے اور ان سے مال چھین لیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان گناہوں سے روکا اور ایک اللہ کی وحدانیت کو ان کے سامنے بیان کیا اور ان کو بتلایا کہ آپ راستے میں مسافروں کو نہ ڈرائیں اور ان سے مال کو نہ چھینیں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اس سے ان کو بچنے کا حکم دیا، لیکن وہ ان سے بچنے کے بجائے حضرت شعیب علیہ السلام سے الٹا سوال کر بیٹھے، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش اور پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں، یا ہم اپنے مال کے اندر جس طرح چاہیں تصرف کریں اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ ہمارا مال ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو حاصل کریں، چاہے کم ناپ تول کر حاصل کریں یا دھوکہ دے کر کے حاصل کریں، چاہے جس طرح حاصل کریں، آپ کون ہوتے ہو روکنے والے ہیں؟ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام بڑے پیار اور محبت سے ان کو سمجھاتے رہے، بہت سمجھایا، بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا شاید کسی قوم پر بھیجا ہو۔ اللہ نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ اس بستی کے اوپر جس جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، 3 دن مسلسل اتنی سخت گرمی پڑی ادھر بھائی توجہ دیں، اتنی سخت گرمی پڑی، ایسا معلوم ہوا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں، ایسے ان پر تھے، اور وہ اس گرمی کی وجہ سے پریشان ڈوبے ہوئے اس کے اندر۔ لیکن 3 دن کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ بستی کے کنارے پر ایک ٹکڑا آیا بادل کا، اور اس سے ٹھنڈی فضائیں اور ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ سارے وہاں جمع ہوئے کہ چلو وہاں پر راحت و سکون ملے گا، وہاں ٹھنڈی ہواؤں کا ہم لطف اٹھائیں گے۔ یہ سارے اللہ ان کو جمع کرنا چاہتا تھا ایک جگہ پر تاکہ ان کو ایک بار میں ہلاک کر دے۔ جب یہ سارے پہنچے تو وہی بادل جو ان کو ٹھنڈی ہوائیں دے رہا تھا، جو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، جب یہ ساری قوم وہاں جمع ہو گئی تو انہی بادلوں سے جو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی اللہ نے آگ کے انگارے برسائے، اور وہ پوری قوم اسی آگ کے انگاروں میں جل کر بھسم ہو گئی۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو سائے والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ دیا، ان کو گھیرے میں لے لیا، اور وہ پوری بستی ہلاک ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی اگر بناتے ہیں کوئی دیسی گھی بنا رہا ہے تو اس میں چربی ملائے پڑا، ہم نہیں ڈرتے، لیکن ہمیں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان کا جواب دینا کیا ہم دیں گے؟ یہ ہماری نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ قوم اپنی امت کے لیے دعا کر کے گئے تھے کہ اللہ اس کو ایک بار میں ہلاک مت کرنا، اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ کم ناپ رہے ڈنڈی مار دیتے، دودھ دے رہے پانی ملا دیا، گھی بنا کے دے رہے ہیں اس میں چربی ملا دی، یہ ہم سب کر رہے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم فیور دیں ہمیں ملانا پڑتا ہے، آپ دے رہے ہیں اصلی دو، چاہے پیسے بڑھا کر دو۔ آج یہ زیادہ ہمارے اندر، اور ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ دودھ میں انتہا درجے کا پانی ہم ملائے ہوئے، گھی کے اندر بھی ہم گڑبڑی کر رہے ہیں، اور اگر ہم کوئی اور چیز بیچنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو تطفیف آپ کمی کر رہے ہیں کسی میں تو آپ دردناک عذاب کے اندر آخرت میں ملوث ہوں۔
ہم اس سے بچیں۔ اور جو ہم نے بتایا کہ یہ تخفیف صرف تجارت کے ساتھ یا لین دین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک اس کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں: شدت العذاب یومئذ للمطففین من الصلاۃ والزکاۃ والصیام وغیر ذلک من العبادات، کہ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو عبادات کے اندر کمی و کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عبادات کے اندر کمی کر رہا ہے اور اس کو آداب کی رعایات کے ساتھ اگر نہیں انجام دے رہا ہے تو یہ بھی تخفیف کے اندر داخل ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اس کے آداب و رعایت کے ساتھ اگر ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ بھی تخفیف کے اندر آ جائے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی پوچھنے کی ہم نماز صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ وضو ہم کر رہے ہیں، کبھی نہیں توفیق ہوئی ہمیں پوچھنے کی ہم وضو ہمارا صحیح ہے نہیں صحیح ہے، ہم تو خود فیصل بن گئے اور فیصلہ کر لیا کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے، مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی پڑھتے رہے تو آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو مکمل انجام دے رہے ہیں، لیکن کل جب فیصلہ ہوگا جو بھی آپ نے کیا ہے وہ سب اللہ کے سامنے کھولا جائے گا، پھر آ جائے گا مسئلہ کہ آپ نے جو نماز کو پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے نہیں پڑھا، جو روزہ کو رکھنے کا حق تھا اس طریقے سے نہیں رکھا، جس طریقے سے زکوٰۃ دینی تھی اس طریقے سے زکوٰۃ کو انجام نہیں دیا، نہیں ادا کی، پکڑ ہو جائے گی نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے مل کر کے نماز کو سیکھیں، روزے کو سیکھیں، زکوٰۃ کو سیکھیں، جو ہمارے اوپر احکام یا اسلام نے جو احکام عائد کیے ہیں ہم سب سیکھیں، کھانا پینا رہنا سہنا یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں۔ اگر عبادات میں کمی ہے تو یہ بھی تخفیف کے اندر ہے، ویل للمطففین، پھر دردناک عذاب کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔